السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب رکھو ادھر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے. سورہ الفجر کے آخری کے آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 19 سے لے کر 30 تک آخری آیات ہیں یہ جو تلاوت کیے گئے ہیں. سورہ فجر ایک مکی سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے، اس میں سب سے پہلے اوپر سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ہے خاص طور پہ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، جس میں خاص طور پہ یتیم کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ مالدار لوگ، مال سے محبت کرنے والے لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس معاشرے کے اندر کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے، تو ان کو ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ لوگ یتیم خاص طور پہ بے سہارا ہے، اس کے اوپر سے ماں باپ کی شفقت اٹھ چکی ہے معاشرے کے اندر. بجائے اس یتیم کا سہارا بننے کے بجائے اگر اس یتیم کے پاس ان کے ماں باپ کا چھوڑا ہوا کہ مال بھی ہے تو وہ بھی ہڑپ کر جانے کی چکر کرتے ہیں لوگ. اس کا ذکر یہاں پہ اللہ کر رہے ہیں. یتیم کی مدد کرنا یا اس کی کفالت کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ مال کی محبت کرنے والے لوگ، دنیا پرست لوگ، اگر یتیم کے پاس اس کے والدین کے کوئی جائیداد چھوڑ کے مرا ہے، اب اس کو ہڑپ کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یتیم ہے، ابھی تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے دنیا، ابھی اس عمر بھی نہیں پہنچا وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے. تو وہاں اللہ تبارک و اہل مکہ کی ان جناب یعنی خرابیوں کو بتایا ہے، اور خاص طور پہ اس کے بعد ہی فرمایا کہ وہ تأکلون التراث اکلا لما، اور یہ لوگ ہیں کہ خاص طور پہ یتیموں کا مال، کمزوروں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں. اکلا لما سارے کا سارا. وتحبون المال حبا جما، اور یہ مال کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ مال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کسی چیز کی انہیں کوئی دوسری سروکاری نہیں ہے، سمجھے آپ. انسانیت سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بس صرف یہ دنیا دار جو لوگ ہیں نا، کسی طریقے سے جو ہے، چاہے کسی کا خون ہوتا ہے، کسی کا مرتا ہے، کچھ جو کچھ ہوتا ہے، لیکن مال ہمارے پاس ہونا چاہیے، مالدار. یہ فرمایا کہ مال سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ. صرف معاشرے میں کون پریشان ہے، کون مفلوق الحال ہے، کون بیمار ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کی کبھی بھی یہ لوگ فکر نہیں کرتے، بلکہ الٹا یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کچھ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے کچھ، تو اس مال کو جو نا کیسے ہڑپنا ہے. یہ اس زمانے میں باتیں کہی گئی ہیں. خاص طور پہ یتیموں کے تعلق سے یہ بات آئی ہے قرآن مجید کے اندر، چونکہ اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کوئی ایسے قوانین تو نہیں تھے
لیکن جس کی لاٹھی اس کا بھینس سمجھے آج معاشرے کے اندر اگر کوئی ماں باپ ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے وہ یتیم ہے اور باپ جائیداد چھوڑا ہے تو دوسرے نہیں بلکہ خود اس کے سگے چچا تایا جو بھی ہیں وہ کسی طریقے سے مال کھا جانے کے چکر چلاتے تھے کمزور. تو یہاں پہ وہی بات فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کے بعد جو نقشہ اللہ کھینچا ہے وہ کیا ہے بولے تو قیامت کا دن. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. ہرگز ایسا نہیں ہے تم مال جو سمٹ کے کھا رہے ہو لوگوں کا یا مال جمع کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ مال تمہارے پاس ہمیشہ باقی رہیں گا؟ کیا سمجھ رہے تم؟ سامنے والا مر گیا مال چھوڑ کے اس کا مال تم نے ہڑپ لیا ہے تو کیا وہ مال ہڑپ لے کے تم باقی رہنے والے تھوڑا ہی ہے؟ ہاں یہ بات اسی صورت میں جو فرمائی ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غور کرو ذرا تم. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں اور مال کو جمع کرتے ہیں اور روزانہ اس کا حساب لگاتے ہیں مال کو زیادہ ہوا یا نہیں اتنا ہی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. وہاں پہ اللہ فرمایا وہ جمع بکر الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. دونوں باتیں ہیں یہاں پہ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ باقی رکھے گا؟ نہیں. مال آپ کے پاس اگر جمع ہے تو کیا یہ مال آپ کو زندہ رکھے گا کہ ہمیشہ زندہ رہتے آپ مال؟ تو موت آنی آئے گی تم کو ایک دن کسی حال میں بھی صورت میں آئے گی تمہارا وقت جب آئے گا. تو اس بات کو یہاں پہ ہوشیار کر دیا گیا جو مال کے حریص ہوتے ہیں لوگ اور جو بخیل ہوتے ہیں دونوں بھی ہے اس میں. ایک تو مال کے حریص دوسرے مال بخیل. یہ لوگ جو ہے کبھی بھی انسانیت کا نہیں سوچتے. انسانیت کو تباہ کرنے میں اگر ان کی دنیا بنتی ہے تو وہ انسانیت کو تباہ کر کے اپنی دنیا بناتے ہیں مال بناتے ہیں لوگ. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں مال کے خاطر کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. آپ نقلی دوائیں بنائی جا رہی ہیں کئی چیزوں میں ملاوٹیں کی جا رہی ہیں. یہ سب بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں ایسا بھی نہیں جاہل کوئی بھی نہیں اس میں. کسی طریقے سے مال کمانا ہے. کوئی مرتا ہے مرنے دیجیے اس سے کیا تعلق ہے ہمیں. یہ ہے بڑے بڑے ملک ظاہر کے جو ہتھیار بنا رہے ہیں لوگ آج انسانی کو تباہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ہتھیار بنایا جا رہا ہے کہ ہتھیار بیچ کے مال کماؤ. پرواہ نہیں انسان مرتے ہیں مرنے دو. وقت بعد میں ہزاروں لاکھوں مرتے ہیں مرنے دیجیے ہمارے ہتھیار سے لیکن ہمیں تو مال چاہیے. تو دنیا اللہ فرماتے ہیں یہ بات خاص طور پہ کہ دیکھو یہ چیز کی میں تم کو یہ مال جو تم نے حاصل کیا ہے یہ مال تم کو ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا. ان اخلد مالہ یا پھر یہ مال یا اس کے بعد ہمیشہ بھی رہے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے مال آیا کل فقیر بھی بن سکتے تم. یہ بھی دن آئیں گے تمہارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے انسانوں کو. اور یہاں وہی بات فرمائی کہ دیکھو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دے گا. اور خاص طور پہ جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو نا اس زمین کو کیا کرے گا اللہ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ چورا چورا کر دے گا ریزہ ریزہ کر دے گا اور اس کو ایک جناب علی ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا. کوئی اونچ کوئی نیچ کوئی نشیب کوئی فراز باقی نہیں رہیں گی. فرمایا کیوں؟ ختم کر دے گا اس نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی. جس مقصد کے لیے اللہ نے بیانہ بنایا تھا دنیا وہ مقصد ختم ہو جائے گا قیامت کے دن. ختم ہو جائے گا ساری باتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اب اس زمین کو ہم کے سارے نشے و فراز ختم کر دیں گے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. چورا چورا کر کے اس کو ایک جناب یعنی ایک ہموار بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا ترل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. یہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ان پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں آپ سے آپ انہیں سمجھا دیجیے بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. وَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو چٹیل میدان بنا کے چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اور تم دیکھو کہ اس زمین ایک بالکل پلے گراؤنڈ کی طرح ہو جائے گی. نہ اس میں کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی. کوئی تار ہوگا نہ کوئی چڑھاؤ ہوگا. کوئی نشے بزانا کوئی فراز ہوگا.
ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دی جائے گی، اور اس میں حساب اور کتاب کا تمہارا معاملہ ہوگا بھی رب۔ اور یہاں جو بات فرمائی ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ظاہر ہے کہ جب یہ بات اسی لیے کیوں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے جو زمین کو ساکن بنایا ہے نا، تبھی تو اتنی بڑی بڑی مضبوط عمارتیں تم بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و زمین کو تھامے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ کی زمین کی گریویٹی کو ختم کر دے، قوت کشش کو ختم کر دے، تو پھر ظاہر ہے کہ تمہاری کسی چیز میں وزن باقی نہیں رہے گا، ہے نا۔ انسان جب جناب علی وہ جب خلا میں چلا جائے گا، فضا سے نکل کے زمین کی کشش کے حدود سے باہر نکل جائے گا، تو قوت جو کشش جو ہوتی ہے نا، وزن، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کے اندر جو اللہ نے جو رکھی ہے قوت ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی، وہ ختم کر دے گا۔ آپ کوئی چیز اوپر اچھالتے ہیں تو نیچے کیوں آتی، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ پھر وہ نیچے اسی لیے آتی ہے کہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے، جو گریویٹی آپ کہتے ہیں نا زمین کی، وہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف، ہم زمین پہ اس وقت چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ گریویٹی نہیں ہوتی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بڑی بڑی بلڈنگیں جو اللہ بنا رہے ہیں، اس میں گریویٹی کی چیز قائم ہے۔ اللہ فرماتی ہے کہ اللہ فرمائے کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے ایک دن، ہر چیز۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو وقت واحد میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، ہلا کے رکھ دے گا، اپنی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہیں گے، آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور پہاڑوں کے متعلق تو یہ آیت کریمہ آئی تھی آپ کے سامنے، ابھی بتایا میں کہ خاص طور پہ تو یہاں وہی بات فرمائی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اب آئے گا فرشتوں کی صفوں کے درمیان میں۔ یہ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مالک یوم الدین، فرشتے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب اور کتاب کے لیے آئے گا سب۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، یہ ہے اصل بات۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کا نقشہ جو کھینچ رہا، جو دنیا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے، سب کچھ دنیا ہی ہے، بس کسی کو کوئی حقوق نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و فرماتا ہے جہنم جب ان کے سامنے لائی جائے گی، اور اس کے بعد یومئذ یتذکر الانسان، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ساری چیزیں یاد کر لے گا اب دنیا میں، اب یاد کرے گا، اب یاد آ جائیں گے اس کی کیا کیا میں نے کیا کر، نہ میرے مال کام میں آ رہا، نہ میری تخت و تاج ہے، نہ کچھ نہیں، اب یہ ساری چیزیں یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کاش یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اللہ فرماتے اب یاد کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تیرے لیے، جو کچھ کرنا تھا تم وہی کرنا تھا دنیا میں، آج کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا تمہیں یاد کر کے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات میں بھی فرمایا وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ سب سے بڑی آفت آ جائے گی قیامت والی، اس کو کیا فرمایا؟ سب سے بڑی آفت۔ اور یہاں جو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، انسان اس دن جو کچھ بھی دنیا میں بھاگ دوڑ کرا، کوششیں کرا، وہ سب یاد آ جائیں گے اس کے میں کیا کیا کرا کر دنیا میں رہ کے۔ ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم کھول کے ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب تو غائب میں ہے نا وہ چیز کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں اب، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے گی وہ چیز۔ یہ بات یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چلیے پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرمایا سورہ نازعات کی آیت تھی، اور یہ جو سورہ فجر کی آیت چل رہی ہیں، اس میں اللہ فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان اس دن اپنی ساری کرتوتوں کو، سارے اعمال کو، جو کچھ بھی وہ کیا تھا دنیا کے اندر، وہ یاد کر لے گا۔ میرے پاس تو بہت مال تھا، یہ سب کچھ تھا، میرے خاندان والے بھوکے تھے، منگنے آئے تھے، میں نہیں دیا، دھتکار دیا، یہ ساری چیز، یہ ساری فلم پکچر اس کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تیرے پاس وہ بندہ بھی آیا تھا، تیرے یہ بھی آیا تھا، اللہ میں نے تجھ کو دیا تھا، تو کرا کیا کر، یہ ساری چیزیں۔
یہ حلال اور حرام کی تمیز کیا تھی، مال کیسے جمع کرائے، ساری باتیں آئیں گی نا، وہ انسان اپنی ساری کوششوں کو یاد کر لے گا، تو کفے افسوس کرتا رہے گا، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، بولے کیا غلطی ہو گئی. لیکن اب افسوس کرنے سے اب کچھ بھی، کیونکہ وقت تمہارا گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے. دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نواباں جو گزر گئے نا، وہ لوگ کوڑیوں کے بھاؤ میں لوگ اپنی جائیدادوں کو بیچا. جو کروڑوں کی تھی وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں بیچا انہوں نے. اور آج افسوس کر رہے ہیں. کیا ہوگا افسوس کرنے سے؟ واپس آئیں گی وہ چیز؟ نہیں. یہ تو دنیا کی مثال نہیں ہوں میں مانتے تو. اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے متعلق فرمایا کہ تمہیں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، سوائے اب جناب علی اب تو نتیجہ ہے، اس سے ریزلٹ اب نکلا تمہارا، تم کو کیا کرنا. یہ ساری چیزیں تم کو بتا دی گئی تھی دنیا میں تم کو کیا کرنا ہے. دیکھو ایک زندگی ہے آخرت کی، یہ دنیا کو ایک دن ہم ختم کرنے والے ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے. اس دن کے متعلق تمہیں آگاہ کیا گیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. اللہ فرماتا ہم نے تم کو ایک عذاب قریب سے باخبر کیا تھا، متنبع کیا تھا، لیکن تم ہنسی مذاق میں زندگی گزار دیے، تم کوئی اہمیت ہی نہیں لی اس کی. تم بولے میں زیادہ ہوشیار ہوں، بولے تو یہ سب ہوتے رہتے، بولتے رہتے، اپنا کام اپن کرو. شانے لوگ ہیں یہ بہت. ارے کہاں جا رہا رہے ادھر کر ختم ہولا کیا، دیوانہ پر بھوکا مرتا کیا. ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہمارے سامنے آتے رہتی، ہم دیکھا ہے. تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ انا لہو الذکر، اور انسان پھر اللہ فرماتے اب تیرے لیے کیوں کر تجھے اب نصیحت ہوگی. یہاں نصیحت نہیں ہے، یہاں نصیحت تو دنیا میں تھی، یہاں پہ تو نتیجہ ہے، ریزلٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ اس سے پہلے بات آئی تھی نا، وہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. آپ بتا دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ تمہیں میں بتاؤں اپنے اعمال کے اعتبار سے کون گھاٹے میں رہنے والا ہے. کون گھاٹے میں رہنے والا ہے؟ وہ کون ہے آخر جو گھاٹے میں رہنے والا ہے ہمیشہ کی زندگی میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی پوری محنتیں دنیا کے اندر رائے گا چلی ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، خوب جمع کرے، خوب کمائے. دنیا کے اندر ان کا نام آ گیا بک کے اندر کہ دولت میں نمبر 1 ہے، لیکن چھوڑ کے چلا گیا، ختم، برخاست گیا نا. پھر اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ الذین ضل سعیہم، جن کی پوری محنتیں، جن کی پوری کوششیں فی الحیات الدنیا، صرف دنیا کے حد تک محدود تھی. دنیا کمانے سے اللہ منع نہیں کرا، یہ بہت ذہن میں رکھیے آپ. مال کمانے سے منع نہیں کرا، مال کو آپ جس کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ مال کما سکتے، اسے کمانا چاہیے. لیکن مال کمانے کی یہ معنی نہیں کہ اس خزانے کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جائے، وہ نہیں. اسی لیے اللہ اسے دے رہا ہے تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قوانین، ان کے حقوق کے مطابق اس مال کو استعمال میں لائے، کام آئے کسی دوسرے کے. وہ اللہ نے اس کو دیا ہے، سب کو صلاحیتیں نہیں ملتی، کسی کوئی صلاحیت، کسی کوئی صلاحیت اللہ دیتا ہے، کسی کے صلاحیت دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ وہاں فرماتے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. اور کمال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت شانے سمجھتے ہیں. اللہ بولتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، فرمایا وہ اپنے آپ کو بڑے مطمئن کر رہے ہیں، ہم زیادہ ہوشیار ہیں. انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں دنیا جمع کر کے. ان کا دماغ بن گیا اب یہ. اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو لوگ پاگل قرار دیتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اس کے متعلق اللہ فرمایا آج طور پہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. اب آپ دیکھیے، آپ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، یہ ہے اصل پچھتاوا، افسوس.
جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرا، کچھ بھی نہیں بھیجا، خالی ہاتھ جب جائے گا اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کو سامنے کر دیا جائے گا، وبرزت الجحیم لمن یرا، دیکھنے والوں کے لیے یعنی اس کے اندر جانے والوں کے لیے جہنم ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گا، ان کو بتایا جائے گا تمہیں یہاں جانا ہے اس آگ میں۔ اور اس وقت کیا کہے گا انسان؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش کہ میں نے آج کے لیے کچھ دنیا میں رہتے ہوئے بھیجا ہوتا تو۔ یہ افسوس کر رہا ہے انسان، افسوس، یقول یا لیتنی، بس کہے گا وہ اے کاش کہ میں قدمت لی حیاتی، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا تو آج میرا انجام جناب علی عذاب کا نہیں ہوتا آج۔ لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بہت کچھ کرا، اولاد کے لیے بہت چھوڑ کے آیا، دنیا کے لیے بہت بڑے مالدار تھے، نو مشہور تھے دنیا کے اندر، لیکن آخرت کے لیے بالکل صفر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ساتھ میں نہیں لائے۔ جبکہ قرآن بار بار آپ کو یہ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم آخرت کے لیے خیر بھیجو گے تو پھر وہاں جا کے تم کو خیر تمہیں ملے گا، اگر تم نے نہیں بھیجا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر بھیجا ہی نہیں تم نے، فکر ہی نہیں کی، زیادہ سے زیادہ کا نماز پڑھ لی، یہ کر لی، مطلب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ تو پوجا پاٹ وغیرہ تو جو نا دوسری قومیں بھی کرتی ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، لیکن اصلی جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں اس نے، اور اس وقت افسوس کر رہا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ اس قسم کی کچھ آیات قرآن مجید میں آئی ہے، مثال کے طور پہ یہ افسوس کے لیے فرمایا، پچھتاوا جو ہوتا ہے انسان کو، جیسے سورہ فرقان میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ظالم اس دن اپنے انگلیوں کو کاٹ کے کھائیں گے کل، ہمارے افسوس کی کیا غلطی ہوئی، کتنی بڑی غلطی ہو گئی، انگلیاں چبائیں گے، کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیونکہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا۔ مارے افسوس کے مارے پچھتا کو فرمایا کہ انگلیوں کو کاٹ کے کھائیں گے، چبا دیں گے وہ لوگ، اور اس کے بعد ان کے زبانوں سے جو نکلے گا وہ کیا نکل گیا؟ فرمایا کہ کاش میں نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا تو اچھا تھا، یا ویلتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کے مقابلے میں نے دوسروں کو اپنا ساتھی بنا لیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا میں نے، قرآن کے طریقے کو چھوڑا، انہیں بولا اس کے پیچھے، انہیں بولا اس کے پیچھے، انہیں بولا اس کے پیچھے بھاگا، یہ لیڈر وہ حضرت، یہ ان کے پیچھے بھاگا، اور اصل جو چیز تھی قرآن اور نبی کو میں چھوڑ دیا۔ یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی اور بدبختی، میں نے نبی اور قرآن کے مقابلے میں دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، ساتھی بنا لیا، ان لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا جن کے پاس آخرت کی زندگی کا تصور ہی نہیں تھا، وہ میرے گہرے دوست تھے جو دنیا پرست تھے، ان کے ساتھ ہی میں گزارتا رہا، اور کبھی میں آخرت والے بیٹھا ہی نہیں، میں اس دن افسوس کرے گا یہ۔ تو اللہ فرماتے اب افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ افسوس کر کے یہ کہے گا میں تو گمراہ ہو گیا۔ کب گمراہ ہوا؟ قرآن اور نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد گمراہ ہو گیا میں، خیر انہیں بھٹک گیا الگ بات ہے، چھوڑیے آپ، لیکن یہ بول رہا ہوں یہاں پہ ہدایت آ جانے کے بعد میں سیدھے رستے کو چھوڑ دیا، مجھے معلوم تھا قرآن ایک کتاب ہے، میرا ایمان تھا، لیکن کبھی میں پڑھ کے نہیں دیکھا اس کو، نبی کے اوپر میرا ایمان تھا، نبی کی زندگی کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھی، افسوس اس دن کرے گا وہ۔ یہ ہے بات قرآن کا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا،
اور شیطان تو انسان کو عین وقت کے اوپر دھوکہ دینے والا ہے، عین وقت کے اوپر چاٹی دینے والا ہے اس یہ افسوس کرے گا انسان اس دن، اور مارے افسوس کے اپنے انگلیوں کو چبا ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے نبی کے طریقے کو اپنا لیا ہوتا تو آج میری یہ بربادی نہیں ہوتی آج۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے یہاں پہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج افسوس کرنے سے، ان باتوں کو یاد کرنے سے آج کوئی کام تمہیں کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے یہ چیزیں، اور نہ تم کو یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے۔ انسان چلائے گا، چیخے گا بھی، اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، درخواستیں کرے گا۔ اللہ فرمایا جیسے سورہ منافقون کے آخری رکوع میں آیت آتی ہے، فرمایا وہ انسان اللہ سے کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، اب میں سدھر جاؤں گا، سیدھا ہو جائیں گا، جو کچھ بھی تم مال دیا ہے میں اسے صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لوگوں کو کروں گا، فلاں فلاں، سو یہ سب کہے گا اعتراف۔ لیکن اللہ جواب دے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا، اللہ کا نظام ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں انسان کو مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت بغیر مانگے کے ملتے رہتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں۔ لیکن جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت جب تڑپے گا مجھے واپس بھیج، اب اللہ کہے گا نہیں، ختم ہو گیا تمہارا وقت۔ یہ ہے اصل چیز۔ انسان اگر لاپرواہی کر رہا ہے یا کوتاہی کر رہا ہے آخرت کے معاملے میں، اگر وہاں سے واپس آنے کا کوئی اگر موقع ہوتا ایک آدھ بار بھی تو پھر پروے کوئی بات نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ حرام ہے، فرمایا ہمارے قانون میں حرام علی قریۃ اہلکنا انہم الیہ راجعون، جس بستی کو، جس گاؤں کو، جس شہر کو ہم ہلاک کر دیتے وہاں پہ پھر وہاں کے رہنے والے دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، اللہ کا قانون نہیں ہے یہ، اللہ قرآن میں بتا دیا اس بات کو۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے تم کو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ دنیا میں رہتے جتنے اسی میں تم کو آخرت کمانا ہے، سمجھے آپ؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی کاروبار کرنے والا ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، راس المال ہے، اس کے بعد 5 لاکھ روپے ہے، تو اب اس کو فکر ہے کہ جو کچھ کرنا مجھے 5 لاکھ میں کرنا ہے ابھی، اگر یہ گھل گئے تو پھر ختم ہے۔ اب کیا بھائی؟ سرمایہ، اس کا جو راس المال ہے، جو کیپٹل ہے، اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ مال کے سوا کچھ بھی نہیں بچا اب میرے پاس، اب مجھے اسی کو جو ہے نا اس کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز گھل گئی، ختم ہو گئی تو پھر اب میں تباہ ہو گیا، سمجھو۔ یہی کچھ معاملہ زندگی کا ہے، اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے بڑے قیمتی لمحات ہے اس کے، اگر یہ زندگی ختم ہو گئی تو پھر سمجھ لیجئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں کسی اعتبار سے۔ اسی لیے اس کو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ فرماتے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کے بجائے تیزی کے ساتھ گزر رہا اور تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، روزانہ ایک دن تمہاری زندگی میں ختم ہو رہا، روز اب رات آتی ہے ایک دن تمہارا ختم ہو گیا، بس بڑی تیزی، اور تم کو افسوس ہی نہیں ہو رہا اس بات کا کہ میری زندگی ختم ہو رہی، افسوس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تمہیں افسوس کرنا چاہیے کہ دیکھو ہمارا جو کیپٹل، اصل جو چیز تمہاری زندگی ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، اس کو سوچ رہے نہیں تم، میں مرنا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے کیا تیاری کیوں میں آخرت کی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ فرمایا وہاں جا کے اللہ کے دربار میں آپ افسوس کریں گے، یاد کریں گے ساری باتیں، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، انسان کہے گا کاش میں نے دنیا کے لیے رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا تو آج یہ بات نوبت نہیں آتی۔ فرمایا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کا جو دن ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، آج ہم جو تم کو عذاب دیں گے نا، ایسا عذاب دنیا میں کوئی نہیں دیا ہوگا، وہ عذاب دیں گے آج ہم تمہیں، کیونکہ تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہاں ہم جس طرف تمہیں بلائے تھے اس کو جھٹلایا، اور ہم نے دنیا تمہارے امتحان کے لیے بنائی تھی لیکن دنیا ہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا، یہ سب جھٹلانے میں آتی باتیں۔ اللہ بولا دنیا صرف امتحان کے لیے ہے، یہ تم کو رہنا نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ امتحان کچھ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، ختم۔
یہ جھٹلانا ہے. یہ اللہ جس مقصد کے لیے دنیا کو بنایا ہے نا اس مقصد کو جھٹلا رہے ہم. نہیں وہ امتحان کا من مانی کرو، جو کھاؤ پیو، حلال حرام کیا ہے بھائی، برات کون دے گا، آگے کیا ہے. یہی ہے نا آج ہمارا نظریہ. فرماتے ہیں کہ کتنے دن جئیں گے تم، کتنا عائش کریں گے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کریں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آنا ہے تم کو، اور پھر ہم جو تم کو عذاب دیں گے نا دنیا میں کوئی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا تمہیں. یہ ہے اللہ کی بات. اب دیکھیے ہم ملائیں گے اس کو سورہ نازعات کی آیات مبارکہ جو ہے اس میں اللہ کیا فرمایا تھا یہاں پہ اس میں لائیں گے. وہاں پہ بھی یہ بات کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان اپنی ساری کوششوں کو جان لے گا، اس دن دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائیں گے ساری کوششیں، کیا کیا کرتا رہا، پوری پکچر ڈال دے گا اللہ وہاں پہ. دیکھ تیری زندگی یہ ہے، تیری پکچر ڈال دے گا اللہ. تو اپنی فلم دیکھ اب کیا کر کے آیا. تو ظاہر کہ میں خود جب میری فلم دیکھوں گا کہ اس میں کیا دھوکہ، فریب، مار دھاڑ، حرام حلال کوئی تمیز ہی نہیں، خالی دنیا، اس کا کوئی آخرت کی تو ہماری فلم میں آخرت دکھتی ہی نہیں. اب اللہ بولے ہے آخرت تیری فلم میں، زندگی میں ہے کہیں کہ خدا ترسی ہے؟ کبھی کوئی کام کوئی عمل ایسا کیا تو اللہ کہ مجھے مرنا، اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، کبھی یہ سوچا؟ نہیں سوچا نا. دیکھ تو اپنی فلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد جو بات ہوگی اب جہنم کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا اور دیکھنے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا. کیا کرے گا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پر جو کوئی بھی دنیا میں سرکشی کی زندگی گزارا، طغا کہتے ہیں سرکشی. سرکشی کے معنی کیا ہے؟ انسان کا دماغ جو ہے اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کر رہا بار بار. یہ اس کو بغاوت بولتے ہیں. بغاوت کے معنی طغا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، سرکش ہو گیا اللہ کے معاملے میں. انہیں ہر حکم کی نافرمانی کر رہا انہیں، یہ سرکش کہتے ہیں اسے. طغا عربی زبان، قرآن کے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ طغا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو کوئی بھی دنیا میں اللہ کے قوانین اس کے احکامات کے سلسلے میں باغی بن گیا، سرکش بن گیا، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی چلا رہا، اپنی ضد چلا رہا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ اس کے بعد وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور یہ بغاوت کر کے کرا کیا انہیں؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہی نہیں. یہ ہے اصل چیز، بس دنیا. انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی، وہاں پہ رہنا ہوگا اسے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب جو دیں گے نا تمہیں، اب کوئی عذاب ایسا نہیں دیا ہوگا تم کو دنیا میں، وہ عذاب دینے والے ہم تمہیں. اب ہم دنیا میں جب اللہ ہم کو کوئی نہیں پکڑ رہا، ہم جو چاہے کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں کہ اللہ راضی ہے ہم سے. نہیں بابا، یہ تو تمہارا امتحان، اللہ تم کو ڈھیل دے رہا، تمہارا امتحان لیا جا رہا. اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بھی نہیں ہوا، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، مست ہے، کوئی بیماری نہیں ہوئی، سمجھ رہا بس خوش. لیکن اللہ کیا بولا؟ میں اب عذاب دینے والا ہوں. تو ایسا عذاب کوئی نہیں. اس لیے تو دنیا میں تم کو مہلت پہ مہلت مل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما تو دنیا ہی کو جنہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، بس وہ آخرت ہے، وہ سب دیکھا جائیں گا، سب بولنے کی باتیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. دنیا اصل بس یہیں رہے، اصل یہاں کماؤ یہاں کھاؤ. تقریباً لوگوں کی میں سمجھتا ہوں تو غیر مسلموں کو چھوڑ دی، اپنی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی 99% آبادی اسی مینٹلٹی بھی زندگی گزار رہی. اس کو ذرا کھانے کو نہیں ہے، ذرا دنیا تنگ ہو گئی، کتنا پریشان ہے انہیں. لیکن اللہ کی نافرمانی کے ہوئی کبھی پریشان ہوا انہیں؟ کوئی گناہ ہوا پریشان ہوا؟ نہیں ہوا. مگر خالی تھوڑی دنیا ٹائٹ ہو گئی تو پریشان ہو گیا انہیں. کیوں پریشان ہوا؟ کیونکہ دنیا ہی سب کچھ سمجھا انہیں، اسی لیے پریشان ہے. آخرت میں گناہ ہو گیا تو پریشان کیوں نہیں ہے؟ ٹیک اٹ ایزی یار، چلتے رہتا ہے. تو یہ ہے، اسی لیے انہیں افسوس نہیں کر رہا اس کے اوپر. کیونکہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا اس کے پاس قیمتی، اگر وہ چیز کھو جاتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے
کسی چیز کی اس کے پاس جب قیمت ہی نہیں ہے، اگر وہ چیز گم جاتی ہے جان دو یار کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، کیا بول کے معمولی چیز تھی وہ. تو آخرت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک معمولی چیز ہے. اسی لیے آخرت کا نقصان ہو رہا تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. دنیا کا معمولی نقصان ہو رہا تو پریشان ہم بیٹھے ہوئے، کیونکہ اہمیت اس کی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت اگر ہوتی تو ہم آخرت کے معاملے میں پریشان ہو جاتے. اگر کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، ہم روتے، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دو مجھ سے، کیونکہ اہمیت نہیں ہے اس کی. اسی لیے نہ تو معافی ہو رہی نہ تو افسوس ہے. دنیا کے جانے کے اوپر بہت بڑا افسوس ہے. تو یہی فرمائے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ جہنم. اس کے برخلاف اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. یہ آیت سے پھر اگلی آیت میں جوڑیں گے انشاءاللہ. تو یہاں جو فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. کیونکہ دنیا میں بڑے سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو پھانسی دے دی جاتی ہے، قصہ ختم ہو گیا. دنیا بڑی، یہی سب سے بڑا عذاب یہی ہے نا بھائی. لیکن اللہ کے پاس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے پاس کا عذاب یہ ہے کہ اس جہنم میں جلتی ہوئی آگ کے اندر اللہ اس کے اندر ڈالے گا اور پھر موت نہیں آئیں گی اس کو وہاں پہ. یہ ہے، زندہ رکھے گا اللہ اس کو اس عذاب میں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انسان موت کو چلائے گا وہاں پہ جہنم میں. اللہ فرمائے کہ موت نہیں آئیں گے تم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہاں نہ موت نہ زندگی، صرف عذاب. مرو گے نہیں تم یہاں پہ، اب صرف عذاب. اور کیسا عذاب ہوگا؟ دیکھیے انسان کو جہنم میں ڈالے گا تو اللہ اس کی جو کیفیت بتائے ہیں نا، جیسے ہی اس کو ڈالا، اس آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی چمڑی گل جائیں گی، انتڑیاں گل جائیں گے، سب ہو جائیں گے عذاب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کلما خبت زدناہ سعیرا، ایک مقام پہ ہے کہ جیسے ہی جہنم کی آگ دھیمی ہو جائیں گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. زدناہ سعیرا، مزید اضافہ کر دیں گے آگ کو اس کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. دوزخ کی آگ اس کی چمڑی کو جب گلا دے گی تو اللہ کیا کریں گے؟ فوری حکم دیں گے، پھر دوسری نئی چمڑی آ جائے گی، پھر جہنم جلا دے گی، پھر نہیں، یہ چلتے رہیں گا. لیذوقوا العذاب، اب یہ عذاب کا سلسلہ تم چکھتے رہو عمر بھر. عمر بھر بولے تو 100 سال کی عمر نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہے تم کو. عمر بھر بولے تو دنیا کی عمر کا نہیں ہے معاملہ، جیل میں ڈال دیا آپ کو جناب علی، عمر بھر عمر قید 16 سال اس کے بعد آزاد ہو گئے، نہیں ہے. وہاں پہ اللہ فرمائے گا لا يموت فيها لا يحيا، نہ موت نہ زندگی، تڑپتے رہو تڑپتے رہو تڑپتے رہو. وہ عذاب ہوگا وہاں پہ، مرے گا نہیں انسان. یہ ہے عذاب اللہ کا جو اللہ بتا رہے ہیں. ہے کوئی دنیا میں ایسا عذاب دینے والا؟ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا ہر ایک کو جو بھی دنیا ہی کو اپنا مقصود بنایا ہے اور آخرت میں خالی ہاتھ آ گئے، کچھ بھی نہیں، تو ان میں ہر ایک کو یہ عذاب ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو پکڑ ہے اتنی مضبوط ہے کہ کسی کی پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی. ایک تو اللہ فرماتے ہیں حساب اور کتاب کے دن، سورہ مریم میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، جتنے بھی لوگ ہم نے سب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جتنے ہیں سب اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے ہم نے ان کو. اور وعدہم عدا، ایک ایک آدمی کا اللہ فرماتے ہیں ریکارڈ ہے ہمارے پاس.
گن کے رکھیں. اور آدم علیہ السلام علیہ آخری انسان کتنے نے انسان کو اللہ پیدا کرا وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. فرمایا ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں خاص طور پہ اسی لیے کہ عہد کے بعد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں شاید سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے وہاں پہ اللہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً حَشَرْنَاهُمْ. جن پہاڑوں کو اڑا دیں گے ہوا میں ہم روئی کے گال کی طرح اڑیں گے پہاڑ اس دن. جبالو فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ اور ان سب کو جمع کریں گے آدم سے لے کے جتنے انسان پیدا ہو جائے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا. بول رہے ہیں اللہ ایک بھی کہیں فرار نہیں ہو سکتا کہیں بھاگ نہیں سکتا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. دیکھو آپ کتنی مضبوط ہے اللہ کی پکڑ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اس جیسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. پھر یہ بات تو جہنم کی تھی یہاں تک. اب اللہ کے وہ بندے جو متقی ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے ان کا ذکر ہو رہا ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ چل لوٹ چل اپنے رب کی طرف. تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. کتنا بڑا انعام ہوگا یہ کل کتنا بڑا ہوگا. اس کے بعد ہی جنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک چل لوٹ چل پلٹ اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ تو اس سے راضی ہو تجھ سے راضی ہے. یہ کون لوگ ہیں یہ یہاں ہے وہ یہ کون لوگ ہوں گے وہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں اس یقین اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے. کس کیفیت کے ساتھ؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو کوئی بھی بات سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا مجھے اپنے رب کے سامنے ٹھہرنا ہے جا کے کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. وَأَمَّا ارے کہ رہے وہ لوگ جنت میں جانے والے کون ہے یہ من خاف مقام ربہ. مقام کے معنی ٹھہرنا اسی سے قیام ہے نماز میں ٹھہرتے ہیں ہم. ربہ رب کے سامنے ٹھہرنا ہے جا کے حساب کے لیے ٹھہرنا ہے نا. تو ان کے متعلق کیا فرق اس کے بعد اب جو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے ایک دن اللہ مجھے رب کے سامنے ٹھہرنا حساب دینے کے لیے تو اس کی پہچان کیا ہے دنیا میں کیسے پہچانیں گے ہم اس لوگوں. یا پھر وہ آدمی خود اگر میں اللہ سے ڈرنے والا حساب کتاب ٹھہرنے کا یقین ہے تو اس کی صفت علامت کیا ہوگی. پھر اس کی علامت اللہ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. علامت یہ ہے کہ اب وہ اپنے نفس کے پیچھے نہیں جائے گا نفس کی خواہش پہ نہیں چلے گا. نفس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گا انہیں. یہ ہے وہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کیا کیا اس نے اپنی خواہشات نفس کے اوپر لگام لگایا لگام کسا. حساب دینا ہے ٹھہرنا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ تو اللہ کیا بول رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اب جنت یہ ہے. یہاں وہی فرمائی یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ ابھی یہ آیت آئی جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. سورہ مریم میں آیت آتی ہے یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہم کیے ہیں ہر بندے سے متعلق. وہ کون ہے؟ من کان تقیہ جو تقوی والا ہے دنیا میں لگام لگا اپنے نفس خواہشات کو. اور یہاں فرمایا کہ نفس پہ مطمئنہ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. طمانیت
مطمئن عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، نفس مطمئنہ کے معنی کیا ہوں گے آپ کے؟ نفس تو آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا، نفس یہ اصل ساری چکر جو ہے نفس کی ہے. اللہ نے انسان کو نفس دے کے بھیجا ہے، اور نفس اگر نہیں دیتا تو امتحان ہی نہیں ہوتا. جیسے فرشتوں کو کہ نفس نہیں ہے، امتحان ہی نہیں ان کا. یہ نفس ہے خواہشات کا لگا ہوا ہمیشہ. اسی لیے انسان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے پاس، فرشتوں سے زیادہ مقام ہے، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، نفس کے پیچھے نہیں چلا، نفس کی باتوں کو نہیں مانا، نفس کے مقابلے میں اللہ کی باتوں کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا، نفس کو راضی کرنے والا کام نہیں کیا. یہ نفس سے مطمئنہ وہ نفس ہے ہر حال میں مطمئن ہے، اطمینان ہے اس کو اللہ کے، جس حال میں بھی اللہ اس کو رکھا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شکوے شکایت کرنے والا نہیں ہے، مطمئن ہے. پریشانیاں آ رہی، مصیبتیں آ رہی، بیماریاں آ رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ سب ہو رہا، لیکن کوئی شکایت نہیں پیدا ہو رہی اس کو اللہ سے. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے نہیں ہو رہی، یہ میرا امتحان ہے. اب جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں میں، کرا اللہ، وہ چیز چل رہی ہے میرے ساتھ آج. کوئی شکایت نہیں، مطمئن اللہ سے، کوئی شکایت نہیں. دوسرے اللہ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنڈدار پہ پھر رہے ہیں، اللہ غریب ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کو شکایت نہیں پیدا ہو رہی. شیطان ڈالتا کچھ نہ کچھ وسوسے شکایت کے، لیکن انہیں کیا کرتا اس کو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آتا، نفس کو مطمئن کر لیتا. بھائی دیکھو آپ، یہ امتحان ہے نفس مطمئنہ. یہ ہے نفس مطمئنہ، ہر حال میں اطمینان کی کیفیت، مرے دم تک اس کے اوپر راضی رہنا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہا ہے یہ میرا امتحان ہے، اسی میں میری خیر ہے، اسی میں میری بھلائی ہے. یہ سب معاملہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امتحان کا معاملہ ہے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ایسے ہو گئی کوئی اگر معاملہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے اپنے غلطی کے نتائج تھے، یہ تھے، اللہ کا بالراس معاملہ نہیں ہے اس میں. تو بہرحال نفس میں مطمئنہ کی جو تعریف اللہ یہاں پہ کیا ہے نا، وہ ہے اطمینان والا نفس. نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس امارہ. یہ اللہ قرآن میں جس کی تفصیلات دیے ہیں نا، یہ قیامت کے دن نفس لوامہ ہے، وہ نفس جو گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد فوری احساس ہو جا رہے میں غلطی کرا، پچھتاوا ہو جاتا. یہ کون سا؟ یہ نفس لوامہ ہے یہ. اور ایک ہے نفس امارہ، اور وہ نفس ہے جو آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا، برائی کی طرف اکساتے رہتا انہیں. اور ایک نفس یہ ہے مطمئنہ، ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے، مطمئن ہے جس حال میں بھی رکھا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں شیطان جو ہے نا ہمیشہ اللہ کے متعلق شکوے شکایت ہمارے دلی دماغ میں پیدا کرتا ہے. لیکن واقع میں اگر انہیں جنتی ہے، نفس میں مطمئنہ رکھتا ہے، تو کبھی بھی ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی اللہ کے متعلق شکوے کی بات نہیں آنا ہے. کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے. اور وہ اپنے بندوں کے متعلق کبھی غلط نہیں سوچتا، غلط نہیں کرتا، اس لیے کہ امتحان ہو رہا ہے نا. وہ چیز ہے اصل میں. اگر انسان یہ نہیں سمجھے امتحان کو، تو پھر ظاہر ہے کہ شکوے پیدا ہوں گے، شکایتیں پیدا ہوں گی اللہ کے ذات میں. اسی لیے ان حالات میں، مصیبت کی حالات میں بھی آدمی مطمئن رہتے ہوئے اس کے اوپر صبر کرنا. تو اس کو قرآن مجید میں کیا کہا؟ بہت مصیبتیں آئیں، بہت پریشان، اس کے بعد بھی وہ مطمئن ہے، صبر کر رہا. تو اس کو قرآن نے کہا کہ صبر جمیل. کیا کہا؟ صبر جمیل. یہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی متعلق آئی بات یہ کہ جب یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو ان کے بیٹے کو کر دیا یوسف علیہ السلام، تو ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ بس میں تو اب صبر جمیل کروں گا، اللہ کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں اللہ سے جو بھی ہوا میں صبر کروں گا اس کے اندر. یہ کہا انہوں نے، کوئی شکوے شکایت نہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہوگی، اب یہ جو معاملہ آ رہا نا، ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، یہ کب کا ہے واقعہ؟ یہ انسان کا فرشتہ جب آئے گا موت کا، اس وقت یہ کہتے ہوئے اس کی جان لے گا، وہ روح نکالے گا.
یہ آخری منظر ہے. چل نکل اب یہاں سے, اس جسم میں سے نکل تو, اور اپنے رب کی طرف چل اب تو. اتنی بڑی بات کیا بھائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ جسم تو رہ جائے گا, فرشتے آ کے اس کی روح کو لے لے کے نکلیں اور کہیں گے کہ چل اب اپنے رب کی طرف, تیرا ٹھکانہ جنت ہے. اب یہی بات ہے اللہ سورہ حمیم سجدہ میں جو بات فرمایا وہاں پہ بھی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے ثابت قدمے رہتے ہیں اسلام کے اوپر, دین کے اوپر, تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے اوپر. امتحان کے آخری ایام جب گزرتے ہیں, دنیا کا آخری وقت آتا ہے, تو فرشتے آتے ہیں ان کی جان لینے کے لیے. آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا وتحزنوا, خوف مت کرو اب تم. اب وہ تمہارے دن گئے, اب امتحان کے, خوف کے, پریشانی سب گئے, اب وہ ختم ہو گئے. اب خوشخبری لے کے آتے ہیں وہ فرشتے. فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ غم, ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور کہیں گے فرشتے اس وقت وہ بندے کو, اور کہتے ہوئے جان لیں گے اب اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری ہے, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جنت کا, اور وہ جنت کا وعدہ پورا ہو رہا, اب اپنے رب کی طرف چلو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اب اللہ تم سے راضی ہے اور تم ان سے راضی ہے. اچھا, ایک وہ جو آپ بولتے ہیں نا راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کے متعلق دنیا میں آیا ہے, وہ جو آپ کہیں گے تو وہ صرف صحابہ کے متعلق ہے, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بھی صحابی ہے ایک, کہ یہ اللہ فرماتے ہیں ہر اس مومن بندے کے لیے جو دنیا کے اندر مطمئن زندگی گزارا, ہر اس بندے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے سند ہے. فرشتے آ کے سند دیں گے اور دے کے اس کی روح نکالیں گے کہ چل اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے. اب ارجع الی رب, اب تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. یہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد. بڑے خوشی خوشی سے اس کی جان دے گا, اپنی روح دے گا. اسی وقت یہیں سے اس کی کامیابی شروع ہو جائے گی. فادخلی فی عبادی, پس تو اب میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور جنت میں داخل ہو جا. سورہ الفجر 30واں پارہ, سورت نمبر 89 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک فکر بتایا ہے نا. دیکھیے, نفس مطمئنہ, انسان کو آج کھانے کے لیے کم نہیں ہے, پہننے کے لیے کم نہیں ہے. ہمارے بابا دادا جب سے آج سے 40-50 سال پہلے جتنے پریشانیوں میں تھے نا, آج کوئی بھی نہیں اس میں. بھکاری بھی اتنا پریشان نہیں ہے آج. ہمارے بڑے بڑے جناب علی ایک ایک جوڑا سال سال پہنتے تھے, پھٹ گئے تو پیوانہ لگا لیتے تھے, نہ کچھ نہیں کیا نہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی موٹا داتا لا لیے خطہ, لیکن ان کی زندگی میں کچھ شکایت بہت کم ہوتے تھے. آج ہر انسان کے پاس سب کچھ ہے, ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی, سمجھ میں آ رہا, چل رہا گر رہا کھانا بے وہ سب, لیکن پھر بھی بحران ہوں, بہت پریشان ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں. بھائی سب کچھ ہے, حالانکہ نہیں ہے بول کے نہیں بھائی, سب کچھ ہے. غریب سے غریب بھی ہے تو جناب سب کھانے پہ نہیں ہے. کوئی آدمی بھوکا نہیں سویا آج تک, آج کے دور میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. لیکن اس کے باوجود بھی شکایتوں کا انبار ہے, ٹینشنوں کا انبار لگا ہوا. یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں ساری چیزیں, یہ ورنہ انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی. آدمی کو اللہ نے جو دیا ہے, وقت کی روٹی کھا لے, جو کچھ بھی اللہ دیا پہنے, اس کے بعد بس ایک شکر گزاری کی زندگی گزارے اللہ تبارک, اور نفس میں مطمئنہ. یہ شکوے شکایتیں آپ کرنے سے آپ کے مسائل تو حل ہونے والے نہیں ہیں کبھی بھی, بلٹا الٹے آپ اللہ کے ناشکرے بندے بن جاتے ہیں. آپ جس حال میں بھی آپ کو رکھا ہے نا, آپ اپنی پریشانیوں کو, آپ اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے رکھیے. آپ ہم کیا کرتے, اللہ کے سامنے رکھتے ہی نہیں. ہم انہیں بولا اس کے سامنے, انہیں بولا اس کے سامنے, اس کے سامنے انہیں کچھ کرتا ہے. ارے کوئی کچھ نہیں کرتے بابا. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی اگر کر بھی رہا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خیال ڈالا ہے آپ کے متعلق, مسبب الاسباب ہے وہ. اسی لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. آپ بندوں کے سامنے شکایت مت کیجیے. آپ بڑے ہی کمینے لوگ ہوتے ہیں. یہ میں لفظ اسی لیے استعمال کر رہا ہوں, انسان اگر اپنے گھر دار کو چھوڑ کے ماں باپ کی شکایت کرے دوسروں کے سامنے تو کمینہ ہے انہیں. اس لیے ہم اپنے رب کو چھوڑ کے دوسروں کی شکایت کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے, یہ کمینہ پن اللہ سے.
مانگیے اپنے رب سے، اس کے پاس کیا نہیں ہے دینے کے لیے. آسمان سے نہیں ٹپکائے گا. آپ دعا کریں گے تو کوئی اسی طرح ذرائع اللہ پیدا کر دے گا، آپ کے مسائل حل کرے گا اللہ. لیکن ہمارا دماغ ادھر جاتا ہی نہیں. پہلے تو جاتا رہے بھی نہیں، مال والا کچھ مل جائیں گے اس سے، کچھ تو بھی اس کو الو بناؤ، جھوٹ کچھ بھی اس کی تعریف کرو، یہ کرو. یہ چکر شیطان ڈالتا ہمارے ذہن و دماغ میں، اور ایسا کر کے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرہ بنا دیتا ہے. اسی لیے نفس میں مطمئنہ یہ ہے، لمبے لمبے سجدے کیجئے اپنے رب کے آگے، دعائیں کیجئے، آپ مانگیے. آپ دوسروں کے سامنے اپنی مجبوریاں سنانے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے سامنے رکھیے، پھر اللہ دیکھیے کوئی نہ کوئی راستے آپ کو نکالے گا. بہرحال آپ کی زندگی کے مسائل حل ہوئیں گے، برابر حل ہوئیں گے. لیکن اس میں ہم شکایت اللہ کی، اللہ کو یہ بات قطعی ناپسند ہے، اللہ کو ناشکر بندے پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے ہر حال میں ہم کو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرتے رہنا چاہیے. جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کے ساتھ کیا معاملہ کر دے اللہ قرآن میں فرماتا ہے. وہ سورہ طلاق آپ پڑھیے، اس میں اللہ بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. سورہ طلاق پڑھیے آپ، اس میں ہم نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے رزق کا انتظام ایسے مقام سے کریں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کوئی. ہاں، من حیث لا یحتسب، گمان بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی ایسے مسئلہ میرا بننے والا تھا، لیکن گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظام کرا دے گا. تو سورہ طلاق میں بڑی اچھی آیات ہے اس سلسلے میں. آدمی کو جو نا مایوس جو بناتے ہیں نا حالات، ان مایوسی سے نکلنے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ فرمائے اللہ کے اوپر بھروسہ، وَمَن يَتَوَکَّلْ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، تمہارے لیے کافی ہے. اس کے بعد ہی اس میں فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تبارک اپنے حکم سے تمہارے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دے. ہے قرآن سورہ طلاق میں آپ پڑھیں دیکھیے، اس میں معلوم ہوگا انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ یہ ایمان کے منافی یہ ساری چیزیں. اب پھر یہ بات بھی ہمارے پاس عموماً ہوتی ہے، میں پریشان ہو گئی، یہ ہے وہ ہے تو کچھ آج کل لوگ ملا چپاٹے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، ارے بھئی یہ وظیفہ اتنی دفعے پڑھ لو، یہ وظیفہ اتنی دفعے پڑھ لو تم ہو جائیں گا. یہ سب جو نا بہت بڑی آج گمراہی چل رہی ہے. کون سے وظیفے بھی نہیں پڑھتے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مال دیا کتنے وظیفے پڑھتے بیٹھے وہ لوگ؟ ہاں، جتنے مال والے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وظیفے تو دور کی بات ہے، چھوڑو. آپ دیا نہیں ان کو اللہ، وظیفے پڑھے کیا؟ انہیں پوچھو جا کے، آپ کیا بھئی آپ اتنے دولت مند ہیں، اتنے کاروبار، کوسا وظیفہ پڑھ رہے، جا کے پوچھو. آپ وظیفہ بولے تو انہیں بوران ہو جا. وظیفہ کس کو بولتے یارو؟ میں تو گورنمنٹ سروس نہیں تھا، ہمارے والد صاحب بھی نہیں تھے، وظیفہ کہاں ہے ہمارے کو؟ وہ وظیفہ سمجھتا انہیں پھر نہیں لگا دیا ہمارے کو لوگ، یہ اتنا پڑھو وہ اتنا پڑھو. ارے پڑھنے والے بھوکے مر رہے بھائی، نہیں پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور جو کوشش کر رہا اللہ ان کو دے رہا ہے. ہمارے معاملے میں گمراہ کر دیا گیا، یہ پڑھو وہ پڑھو. نہیں بابا، آپ کو جو ضرورت ہے، آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو جو مصیبت ہے، آپ کو جو تکلیف ہے، آپ اللہ کے سامنے اپنی زبان میں گڑ گڑائیے، آپ سجدے کیجئے طویل طویل، آپ کی جو اردو زبان ہے اس میں مانگیے اللہ سے. ایسا نہیں ہے اللہ کو عربی کے سوا کچھ نہیں آتا. کیا اردو نہیں آتی اللہ کو؟ ہاں نہیں، آپ اپنی زبان میں جو مانگیں گے وہ دل سے نکلتا. آپ کو وظیفے آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم آپ کو وظیفے کیا، کچھ بھی نہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، قصہ ختم. اور بعضوں کو تو شیطان ڈال دے گا، ارے بھائی یہ 6 مہینے سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا یار، یہ سب کیا ہے، وہ بیکار ہے، اسلام بول کے نکل جاتا انہیں. ہاں جی، ایسی چھوتا باز کو تو یہ غلط فارمولے مت بنائیے تاکہ لوگ جو ہے نا بدزن کام نہیں بنا اور بدزنوں کے اسلام سے نکل جائے، اسلام سے ان کا دل ٹوٹ جائے. مت بتائیے ایسے وظیفے، بتا رہے ہیں لوگ آج کل بیٹھ کے، وہ پڑھو یہ پڑھو، بڑے بڑے دائرے والے مولویاں شملے یہی بول رہے ہیں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یعنی بھر مار لگی ہوئی واٹس ایپ کے اوپر وظیفوں کی. کچھ بھی نہیں ہے وظیفے، دعا ہے بابا، دعا ہے، وظیفہ نہیں، دعا. اور دعا وہ جو دل سے نکلتی ہے، اور دل سے جو دعا نکلتی وہ آپ اپنی زبان میں نکلتی، انہیں دوسری زبان میں نہیں. آپ کی اپنی جو زبان ہے نا اس میں آپ دعا مانگیں گے، آپ اس میں تڑپ ہوگی، اس میں سمجھ. اگر ہم جو مانگ رہے ہیں عربی میں ہم کو میرے کو خود نہیں معلوم اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، تو پھر کیا تڑپ ہوئیں گے؟ اس میں نہیں ہوتی نا. اس لیے دعا کے اندر یقین اور تڑپ ضروری ہے، اور تب پیدا ہوں گی جب ہم اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں گے، پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے، اور اللہ سے کہتے ہوئے مانگیں گے. ہم
اللہ میں جو مانگ رہا ہوں میرے لیے دنیا اور آخرت میں اگر یہ چیز بھلائی ہے خیر ہے تو وہ عطا کر، کیونکہ تو علم والا ہے، میں نہیں جانتا، میں مانگ رہا ہوں ظاہری طور پہ اچھی ڈگری مانگ رہا ہوں لیکن ملنے کے بعد کیا ہوتا نہیں معلوم، لہٰذا اگر جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے دنیا اور آخرت میں اگر وہ چیز اچھی ہے تو مجھے عطا کر، اگر نہیں ہے تو اللہ وہ چیز مت دے مجھے۔ اسی لیے میں مال والوں کے سلسلے میں، لوگوں کو دعا کے سلسلے میں خاص طور پہ ایک بات بتاتا ہوں، آپ اللہ سے مانگیے، آپ دولت مانگیے، پیسہ مانگیے، لیکن دولت مانگنے سے پہلے آپ اللہ سے کیا مانگیے؟ آپ ایمان کی صحت مانگیے، آپ ایمان کا یقین مانیے، آپ وہ مانگیے، وہ آنے کے بعد دولت آ گئی تو آپ سیدھے رہتے، پھر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو دولت آنے کے بعد کیا کریں گے؟ عیاشی کریں گے، اب آپ یہی کریں گے نا آپ۔ اسی لیے پہلے ایمان مانگیے، ایمان کی سلامتی مانگیے، ایمان کا یقین مانگیے، صراط مستقیم مانگیے، پھر اللہ سے دنیا مانگیے۔ آپ جب آپ صراط مستقیم پہ رہیں گے اور دنیا ملے گی تو آپ بھٹکیں گے نہیں، پھر آپ اسٹیئرنگ آپ نے رہے گا، سیدھے چلیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہے اور دنیا مل گئے، آپ عیش و عشرت کریں گے، اب جو بھی لوگ کریں گے۔ اب پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب نماز کو بھی ٹائم ملے گا پیسے آنے کے بعد، آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ آپ وہ حالت پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ جو بولا نا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہدایت مل چکی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس نعمت کو سنبھال کے رکھنے کی مجھے توفیق دے، میری حفاظت کر۔ نعمت تو مل گئی، اب اس کو سنبھالنا ہے، ہدایت کو، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ سورت نمبر بھی دے دیا میں آپ کو، آپ گھر میں جا کے پڑھ لیجئے، مزید آپ کے یقین میں اور اضافہ ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔